الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیو عزیزو، یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ اسلام میں جن مہینوں کے نام ہیں، اسی طرح ہر مذہب والے نے اپنے اپنے اعتبار سے ان مہینوں کے نام رکھے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے وہاں اور نام رکھے ہیں، عیسائیوں کے وہاں جنوری فروری کی حیثیت سے نام ہے، اور حنوب کے وہاں کارتک ماکسر وغیرہ کے اعتبار سے ان مہینوں کے نام چلتے ہیں، لیکن ہے وہی 12 مہینے۔ پھر یہ جو نام رکھے گئے ہیں، یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے، بلکہ یہ آپ کی آمد سے پہلے نام تھے۔ محرم، صفر، ربیع الاول یہ پہلے ہی نام تھے۔ اسی لیے دور جاہلیت میں 4 مہینے حرمت والے کہے جاتے تھے، جس میں عرب لڑائی کرنے کو حرام سمجھتا تھا۔ اس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا رجب ہے۔ ان 4 مہینوں میں وہ لوگ اپنے اپنے ہتھیاروں کو گھر میں ایک طرف رکھ لیتے تھے، جبکہ لڑائی اور جنگ اور لڑنا ان کی گتھیوں میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن ان مہینوں کے احترام میں وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو اسلام نے نہیں دیے، اسلام سے پہلے سے ہیں۔ وہ غلامی اسلام نے نہیں دی، غلامی اسلام سے پہلے ہے۔ لوگ خامخواہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ غلام باندی کا مسئلہ اسلام لایا، اسلام نہیں لایا ہے، اسلام سے پہلے یہ ہے۔ بلکہ اسلام نے تو آنے کے بعد اس مسئلے میں تخفیف کی، اور باتوں باتوں میں غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ قسم کھاؤ تو غلام آزاد کرو، روزے کا کفارہ دو تو غلام آزاد کرو۔ بلکہ اللہ کے حبیب نے ترغیب دی اس بات کے اوپر کہ غلام کی آزادی باعث ثواب ہے۔ قبیلہ بنو طے کی ایک عورت باندھی تھی حضرت عائشہ کے پاس، فرمایا عائشہ تجھے معلوم ہے یہ میرے خاندان بنو اسماعیل کی عورت ہے، تو اس کو آزاد کر دے۔ تو شریعت نے تو غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل میں جیسا عینت پہنتے ہیں نا، جیسا چشمہ پہنتے ویسا نظر آتا ہے۔ کالا چشمہ پہننے والے کو کالا نظر آتا ہے، اور سرخ چشمہ پہننے والے کو سرخ نظر آتا ہے۔ اسلام کو تعصب کی نظر سے، دشمنی کی نظر سے دیکھنے والوں کو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ نہ یہ اسلام سے پہلے کا مسئلہ ہے، یہ تو اسلام نے نہیں دیا۔ یہ خلا کا مسئلہ اسلام سے پہلے ہے۔ خلا کا معنی ہوتا ہے کہ نکاح کے بندھن کو توڑنے کے لیے جب ہسبند تیار نہیں ہوتا، شوہر تیار نہیں ہوتا طلاق دینے کے لیے،
ایک مسئلہ اور وضاحت سے کہہ دو، اسلام نے ایک بندھن دیا ہے نکاح کے ذریعے سے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بندھن نبھ نہیں پاتا، طبیعت میچ نہیں ہوتی، اختلاف رہتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ابتداً صلح کی کوشش کر لی جائے کہ صلح ہو جائے، والصلح خیر، صلح بہت اچھی بات ہے، صلح ہونی چاہیے۔ لیکن جب کوئی مسئلہ بن ہی نہیں پا رہا ہے تو آپ صلح کرا کر کرو گے کیا؟ ایسے موقع پر پھر شریعت نے طلاق کا مسئلہ رکھا۔ طلاق کا معنی ہوتا ہے نکاح کے بندھن کو ختم کرنا، تو شریعت نے طلاق اسی لیے رکھی ہے کہ کبھی ضرورت پیش آ جائے، اسی لیے میں نے طلاق کا نام رکھا ہے ایمرجنسی ایگزٹ۔ یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے، بہت ضرورت کے موقع پر اس راستے سے پھر نکلنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے کھیل بنا لو اور جب چاہے تم طلاق دو، لیکن جب زندگی بن نہیں پا رہی ہے، کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے، تو پھر یہ کوشش کرنا کہ نہیں صلح ہی ہو جائے، اور پھر ہمارے جملے یہ ہوتے ہیں جور ہو تو مجھے کہو، توڑ ہو تو میں نہیں آتا، بے وقوفانہ جواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا۔ زید بن حارثہ حضور کے پہلے غلام ہیں، بعد میں متبنہ اور لپالک بیٹے ہیں۔ ان پر چونکہ غلامی کا لیبل لگا ہوا تھا اور غلامی کو ایک ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت زینب خوبصورت تھی، نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی، اور حضرت نے خود خطبہ دیا کہ میرے زید سے نکاح کرو۔ حضرت زینب تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی، اس لیے کہ بہرحال خوبصورتی کا مسئلہ ادھر، زید میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، پھر غلامی کا لیبل بھی لگا ہوا ہے، تو کچھ جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری قرآن میں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ اللہ اس کا رسول جب کوئی بات کہے تو میری صورت میں تم آگے پیچھے نہ ہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد زینب نے قبول کر لیا، لیکن چونکہ ملاپ نہیں ہوا، روزانہ کے جھگڑے تھے، روزانہ شکایت تھی نبی علیہ السلام کو، تو پھر اخیر میں حضرت نے فرمایا کہ اب کہ اگر کوئی جھگڑا ہوا، کوئی مسئلہ ہوا تو میں فیصلہ کر دوں گا تفریق کا، طلاق کا، اور حضرت نے کیا، فیصلہ کر دیا طلاق کا۔ ایک لمبا واقعہ ہے یہ، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی ایسے مسائل پیش آ جائیں تو اس صورت میں شریعت نے یہ مسئلہ بھی رکھا ہے۔ تو خلا کا جو مسئلہ ہے، کبھی شوہر طلاق نہیں دیتا اور عورت نہیں چاہتی ہے رہنے کو، تو شریعت نے خلا کا مسئلہ رکھا۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت ایک مال دے کر کے اسے طلاق لے لے، اپنی جان چھڑا لے۔ اسلام میں سب سے پہلا خلا جو ہوا زید بن ثابت بن شماش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ ان کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا میں میرے شوہر میں کوئی عیب نہیں دیکھ رہی ہوں، بڑے اچھے ہیں، بڑے اخلاقی ہیں، بڑے دیندار ہیں، سب کچھ ہے، میرے حق کے اندر کوئی کمی نہیں رکھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، بس میرا جی نہیں لگتا، اور حضرت میں کوئی شرک نہ کر بیٹھوں، پھر مجھے خوف ہے کہ میں کوئی کفر نہ کر بیٹھوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے ہٹ جاؤں، اور وہ مجھے اتنے چاہتے ہیں کہ مجھے طلاق نہیں دے رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، انہوں نے تجھ کو جو باغ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، ہدیے میں دیا ہے یا مہر میں جس طرح دیا، وہ تو واپس کر دے گی؟ فرمایا بالکل میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے زید کو بلایا
اور فرمایا کہ جب اس کا دل تیرے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کر، اور یہ تیرے باغ کو تجھے واپس کر رہی ہے۔ زید بن ثابت تیار ہو گئے اس کے اوپر، چونکہ زید بن ثابت ناطے کر کے تھے، ٹھینگنے کر کے، تو ان کا جی نہیں لگ رہا تھا ان کی بیوی کا۔ ہمارے وہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے اولیاء اپنی بیٹی کو باوجود کہ اس کا دل کسی لڑکے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن دولت کی بنیاد پر، فورین کی بنیاد پر، ان مسائل کی بنیاد پر جبراً جو جھونک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی آپسی اختلاف پیدا ہوتے ہیں اور ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب النکاح میں باب قائم فرمایا ہے کہ تم دولت کو دیکھ کر کے نکاح نہ کرو، اگر غریب ہے شوہر تو تم نکاح کر دو، امید ہے کہ اس لڑکی کی بدولت اللہ شوہر کو مالدار کر دے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد دروازے کھلتے ہیں، بہت سی مرتبہ غربت کی زندگی ہوتی ہے، نکاح کے بعد دروازے کھلتے ہیں، حق تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ میں نکاح کے ذریعے سے برکت کے دروازے کھول دوں۔ تو خلا کا مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی تھا۔ اسلام سے پہلے نکاح کے 4 طریق تھے، اس میں 3 طریق گندے تھے، 1 طریق اچھا تھا۔ 3 طریق جو گندے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 نکاح کا تذکرہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک نکاح یہ ہوتا تھا کہ عورت کو شوہر خود حیض سے پاک ہونے کے بعد کسی عقلمند انسان کے پاس بھیجتا تھا، بے غیرتی تھی یہ ان کی، کہ عقلمند انسان کے پاس بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے بستر بن جا تو، اور جب اس سے حمل ٹھہر جاتا تھا تو شوہر پھر اس سے قریب نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، اور چاہت یہ تھی کہ عقلمند لڑکا ملے۔ اتنی بے غیرتی تھی کہ خود شوہر بھیجتا تھا۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کہاں دور جاہلیت کا یہ مسئلہ تھا کہ خود شوہر بیوی کو بھیجتا تھا، اور کہاں اسلام نے وہ اخلاق دے دیے کہ اویمر اجلانی یہ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں میرے بستر کے اوپر میری بیوی کے ساتھ کسی کو مشغول دیکھوں اور میں اس کو اگر قتل کر دوں تو قصاصاً مجھے قتل کیا جائے گا؟ فرمایا ایک بے غیرتی اسلام سے پہلے کی تھی اور ایک غیرت مندی اسلام کے بعد آئی۔ میرے نبی نے امت کو غیرت دلائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطن کو بھی چھوڑو، اس لیے کہ اللہ غیرت مند ہے، اور غیرت مند انسان گناہوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے غیرت بے حیا ہوتے ہیں وہ گناہوں کو پسند کرتے ہیں، جو بے غیرت ہو، جن میں حیا نہیں ہے۔ ایک روایت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے پر کہ یا رسول اللہ اگر یہ برائی میں دیکھوں تو قتل کر دوں، تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگے۔ حضور نے فرمایا تم سعد کے غیرت کو دیکھ رہے ہو، سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے۔ غیور صفت انسان کی ہونی چاہیے، ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ غیور ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے میرے گھر میں برائی ہو اور میں اسے برداشت کر لوں، میری اولاد برائی کرے میں اسے برداشت کر لوں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہاں اسلام سے پہلے بے غیرتی تھی، کہاں اسلام کے بعد غیرت مندی آ گئی کہ یا رسول اللہ اگر میں میرے گھر میں کسی کو دیکھ لوں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ دوسرا نکاح یہ تھا عرب کے اندر پہلے کہ عورت مخصوص لوگوں کو بلاتی تھی، چنندہ لوگوں کو جو مالدار قسم کے ہوتے تھے، اور بے حیائی کا کام ہوتا تھا، اور جو لڑکا پیدا ہوتا تھا وہ 5 میں سے مثلا 5 تھے، 6 تھے، 8 تھے، اگزامپل جو بھی ہو، تو وہ عورت ان سب کو بٹھاتی تھی اور پھر یہ کہتی تھی کہ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے اور یہ لڑکا پیدا ہوا ہے،
اب میں جس کو یہ لڑکا حوالے کروں اسے لینا پڑے گا، وہ لڑکا اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ نکاح کا ایک تیسرا طریق وہ تھا جو ہمارے زمانے میں بدکاریوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ حق تعالیٰ نے ہمارے اس صورت کو ان دکانوں سے محفوظ کر دیا الحمدللہ، ورنہ کسی زمانے میں ہمارے وہاں بھی دکانیں تھیں اور لوگ تذلیل کے طریق اختیار کرتے تھے، ذلتی کے طریق اختیار کرتے تھے۔ یہ طریق عرب کے اندر تھا اور ان کے گھروں پر جھنڈا ہوتا تھا اور بے شمار لوگ ان کے وہاں جاتے تھے، اور پھر لڑکا پیدا ہونے پر وہ اس زمانے کے چہرہ دیکھ کر کے بتانے والوں کو بلاتی تھی، جس کو قیافہ شناس کہا جاتا ہے۔ وہ چہرہ دیکھ کر سارے لوگوں کو بٹھائے جاتے تھے جن جن لوگوں نے اس عورت سے غلط کام کیا ہے، پھر جس کا چہرہ اس لڑکے سے ملتا تھا اس کو حوالے کر دیا جاتا۔ یہ تین طریق اسلام نے غلط قرار دیے، حرام قرار دیے، ناجائز قرار دیے، بدترین قرار دیے۔ چوتھا طریق بھی عرب کے اندر تھا اور وہ سب سے بہتر طریق تھا، اسلام نے اس کو پسند کر لیا، اور وہ طریق یہ تھا کہ جو ہمارے وہاں نکاح ہو رہا ہے کہ خطبہ دیا جائے، منگنی کی جائے اور اس کے بعد اس کا جواب ملے اور اس کے بعد نکاح کیا جائے۔ یہ اسلام سے پہلے کا طریق ہے، اسلام نے اس کو پھر باقی رکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے طریق وہ ہیں اسلام میں جو اسلام سے پہلے بھی تھے، یہ نہیں کہ اسلام لایا ہے، اسلام نے اس میں کچھ چینجنگ کیا، کچھ فرق کیا، اور فرق وہ کیا ہے جس سے عزت اور بالا تر ہو جائے اور بلند و بالا ہو جائے۔ تو خیر بات طویل ہو گئی، میں کچھ اور کہہ رہا تھا، بات سے بات نکل گئی۔ میں نے تو آیت پڑھی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ یہ جو مہینے ہیں نا، یہ اسلام کے رکھے ہوئے نام نہیں، یہ اسلام سے پہلے کے نام ہیں۔ البتہ اسلام نے ان ناموں کے اچھا ہونے کی وجہ سے اس کو باقی رکھا۔ انہی مہینوں کے اندر ایک رجب ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رجب میں کوئی خاص عبادت، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے رجب میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مشہور قول کے مطابق 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس رات معراج ہوئی ہے اس رات سے متعلق کوئی عبادت بتائی ہو، کوئی طریق بتایا ہو، کوئی وظیفہ بتایا ہو، کچھ نہیں۔ اب جو اپنی طرف سے عبادتوں کا سلسلہ کر کے نبی کی طرف منسوخ کرے گا اسی کو بدعت کہا جائے گا، یہ بدعت ہے۔ کوئی یوں کہہ لے کہ اچھا ہی تو ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیجئے، اچھا ہی تو ہے، پڑھ لو 4 رکعت، الحمد اضافہ ہو جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سارے لوگوں کا جواب یہ ہے کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، آپ سے 3 رکعت ثابت ہے، تو پھر رجب کے اندر اللہ کے نبی سے کوئی فضیلت والی عبادت کا مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ جہاں نماز میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہاں صرف ایک دعا ثابت ہے کہ جب رجب کا چاند ہوتا تھا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ میرے رجب میں برکت دے، میرے شعبان میں برکت دے، اور مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں رمضان کو دیکھ لوں، رمضان کو پالوں۔ رمضان کا پانا کھانے پینے کے لیے نہیں، گھومنے کے لیے نہیں، جو آج کل کی رمضان بن چکی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ رمضان کی راتوں میں رحمت خداوندی اتر رہی ہے اور ہمارا جوان ہے کہ کھانے پینے میں، باتوں میں اور دنیا بھر کے کاموں میں مشغول ہیں، اور بجائے رحمت کے لعنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رمضان کی راتیں اس لیے نہیں ملی تھی ہم کو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعا سکھا رہے ہیں کہ مجھے اتنی عمر دے کہ میں رمضان کو دیکھ لوں، رمضان کو پالوں، وہ اس لیے نہیں کہہ رہے اللہ کے حبیب کہ عیاشی کی جائے، کھانے پینے کے جو ہے جلسے کیے جائیں، رات بھر تفریحوں میں گزارا جائے، اس لیے نبی نے یہ دعا نہیں سکھائی۔
نبی نے تو اس لیے دعا سکھائی تھی کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت ثواب دیتا ہے، تو ہم ان ثوابوں کا لینے والے بن جائیں۔ جہاں فرض کا ثواب بہت زیادہ، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لینے کے لیے ہمیں رجب کی ضرورت ہے، ہم رمضان کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں حالات ہیں، حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، ہم ہی نے اپنے اعمال سے حالات کو پیدا کیا۔ بدر کے احد کے میدان میں جو لوگ گئے ہیں، احد کے میدان میں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا پہاڑ ہے، عینین پہاڑ۔ 50 صحابہ کو احد پہاڑ کے اوپر جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، حضرت نے کھڑے کیے اور یہ کہا کہ ہماری شکست ہو یا کامیابی ہو، تم جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن جہاں کامیابی ہوئی شروع میں، ان لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور نبی کی بات کو نہیں مانا، اور نبی کی بات کے خلاف ورزی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت خود زخمی ہو گئے، عبداللہ ابن کیمیہ نے آپ کو پتھر مارا، سر میں کڑی گھس گئی، عتبہ ابن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا، آپ کا دانت مبارک ربائی یعنی سامنے والے ثنایا کے بازو میں جو دانت ہے، وہ دانت مبارک کا آدھا حصہ آپ کا ٹوٹ گیا، اور آپ ایک کھڈے میں گھڑے میں گر گئے، اور بڑی محنت سے آپ کو نکالا گیا، اس لیے کہ آپ نے 2 بختر پہن رکھے تھے جس کا وزن تھا آپ کے اوپر۔ حضرت غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور یوں جھک گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ میرے کندھے پر پاؤں رکھ کر کے اوپر، کمر پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ جائیں، اور حضرت علی نے اوپر سے کھینچا۔ یہ ساری بنیادوں کی وجہ کیا ہوئی؟ نبی کی ایک بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے جب ایک بات کے نہ ماننے پر نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ گئے۔ آج لاکھوں باتیں نہیں مان رہے، حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں نبی موجود ہے، اور نبی بھی کیسا ہے؟ امام الانبیاء، افضل البشر، سارے نبیوں سے افضل، محبوب رب العالمین، اور اس کے ہوتے ہوئے حالات آ گئے تو آج تو نبی بھی نہیں ہے۔ اگر نبی کی موجودگی میں حالات آ سکتے ہیں تو اولیاء کی موجودگی میں حالات کیوں نہیں آ سکتے؟ ظاہر سی بات ہے، سنت اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ عمل ہے کہ جب تک سنت جاری رہے گی اللہ امت کو عزت عطا کرتا رہے گا، اور جہاں نبی کا طریقہ ضائع ہوگا تو پھر اس صورت میں حدیث شریف میں اس رب نے اپنے پیغمبر سے یہ کہلوایا ہے، سن لو کان کھول کر، کہ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام امت کو، مجھے پرواہ نہیں ہے تم یہودی ہو کر مرو یا نصرانی ہو کر مرو۔ اس جملے کو یاد رکھنا۔ اتباع نبوی میں کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر ناکامی ہے۔ البتہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، جس وقت ابو جہل وغیرہ نے مکے میں یوں کہا کہ محمد اگر تو سچا ہے اور تیرا دین اگر سچا ہے اور تو بہت بڑا پاک باز ہے اور تجھے اللہ نے اگر پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ لہذا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پتھروں کی بارش برسا دے ہم پر، کیوں نہیں برس رہی ہے؟ آج بھی تو یہی باتیں ہیں نا کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو پھر ہم پر حالات کیوں نہیں آ رہے؟ تمہاری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تم سرخرو اور باعزت کیوں نہیں بن رہے ہو؟ جو ابو جہل کی باتیں تھی نا، وہی بات آج بھی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب یہ دھوکے میں نہ رہیں، میں تو عذاب اس لیے نہیں اتار رہا ہوں کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی برکت ہے، ورنہ قوم ہود، قوم صالح، قوم نوح، قوم لوط کے حالات دیکھ لیجئے۔ لیکن محبوب رب العالمین کی موجودگی ہے، اس لیے میں عذاب نہیں اتار رہا ہوں۔
اچھا اب سوال ہو گیا کہ نبی جب دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر عذاب آ جائے گا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے محبوب اگر تم نہ رہے اور تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی احمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو امت کے لیے ہمارے لیے باقی رکھے، حالات میں حضرت نے بار بار امت کو توجہ دلائی ہے، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، کثرت سے استغفار کی طرف توجہ دلائی۔ یہ اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ عذاب نہیں دے گا امت کو جب تک کہ یہ امت استغفار کرنے والی ہو۔ ہم نے استغفار بھی چھوڑا، ہم نے سنتیں بھی چھوڑی، بلکہ سنت کی مذاق ہو رہی ہے، تمسخر ہو رہا ہے سنت کا۔ تو بہت سارے مسائل، طریق اسلام سے پہلے بھی تھے، اچھے تھے، اسلام نے اس کو قبول کیا۔ بات کسی کی بھی ہو، اچھی ہو تو لینا چاہیے، مسئلہ ہے، کسی کی بھی بات ہو وہ اچھی ہو تو قبول کرنا چاہیے، بعض اس بنیاد پر کہ یہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، ہم اس کی بات کی تردید نہ کریں۔ تو اس مہینے میں ایک اہم سفر ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، میں آج مختصر اور اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں انشاءاللہ مفصل طریق پر اس پر گفتگو کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں خود ہی کہ میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا، اور ایک قول کے مطابق میری بہن، چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں سویا ہوا تھا، جو حضرت علی کی بہن ہے، اور رات میں چھت کھول کر کے دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھے حتیم میں لے گئے، اور حتیم میں لے جا کر میرے قلب مبارک کو، آپ کے قلب مبارک کو کھولا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر، ایک ہے شرح صدر، دو چیزیں الگ ہیں۔ شق صدر کا معنی ہوتا ہے اس کو کھول کر، جیسے آج کل بائی پاس کرتے، یہ شق صدر ہے، لیکن اس میں دوائی ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی کو دوائی نہیں ڈالی تھی۔ آپ کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، ایک بچپن میں بالکل آپ چھوٹے تھے، ایک 10 سال کی عمر میں، اور تیسرا جب آپ کو وحی ملی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور چوتھا جب آپ معراج میں تشریف لے گئے۔ 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا، اور ہر موقع کی حکمت ہے۔ بچپن میں اس لیے ہوا تاکہ آپ کے قلب کو بچپن کی شرارتوں سے پاک کیا جائے، اس لیے حضرت سے بچپن کی کوئی شرارت نہیں ملتی۔ اور 10 سال کی عمر میں اس لیے ہوا تاکہ جوانی کے شرارتوں کو ختم کر دیا جائے، اور وحی کے موقع پر اس لیے ہوا تاکہ آپ اس وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیں، اور معراج کے موقع پر اس لیے ہوا تاکہ آپ آسمان کے سفر کو برداشت فرما لیں، اس لیے کہ بہت اونچا سفر ہے۔ اور شرح صدر کا معنی ہوتا ہے دل میں کسی بات کا اتر جانا، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ایمان کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یاد نہ رہتا ہو قرآن یا اسکول کی کوئی تعلیم یا کالج کی کوئی تعلیم، تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ علم نشرح کی صورت روزانہ پڑھ لیا کریں، رب کریم دل کو کھول دے گا اس صورت کی برکت سے، اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا، باتیں اس کو یاد رہے گی۔ تو جب معراج میں گئے تو حتیم میں آپ کو لے گئے اور آپ کا شق صدر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جبریل و میکائیل تشریف لائے اور میرے قلب کو نکالا، اور نکال کر کے اس کو دھویا، لیکن جس پانی سے دھویا گیا وہ زمزم تھا۔
البتہ جس برتن میں پانی رکھا گیا وہ جنت کے برتن تھے، برتن جنت کے تھے جو فرشتے لے کر آئے تھے، پانی زمزم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب برتن جنت سے آ سکتے ہیں تو مائع کوثر بھی آ سکتا تھا جو جنت کا پانی ہے، لیکن زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمزم کا پانی کوثر سے بھی افضل ہے۔ زمزم کا پانی جو ہے، ہمارے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ماء زمزم مستقل ایک کتاب لکھی، اور صرف زمزم کے پانی پر حضرت نے 150 صفحات روایتوں کو جمع کر کے لکھے۔ آپ فرمایا کہ جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، کینسر کے مریض تھے، میں خود آپ کو ایک اپنی بات بتاؤں، وہ کینسر کے مریض تھے، اللہ نے ان کو لیور کینسر تھا، آپریشن ہوا تھا ان کا، لیکن دوبارہ پھر بیماری عود کرائی تھی۔ وہ یہ سوچ کر چلے گئے کہ بہرحال موت تو یقینی ہے، چلو وہاں موت آ جائے۔ وہ گئے اور روزانہ زمزم کے پانی سے نہاتے رہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ استنجا ممنوع ہے، ورنہ غسل کر سکتے ہیں، استنجا نہ کریں، جنابت کا غسل نہ کریں، باقی ویسے آپ زمزم کو استعمال کر سکتے ہیں بطور تبرک کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنا کفن بھی اگر زمزم میں بھگو لیا جائے تو اچھا ہے، برکتی چیز ہے۔ حیاتی میں اپنا کفن تیار کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت آئی بہترین عبا لے کر، اب فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی جو دھاڑیاں ہیں نا، اس پر جو ڈیزائن بنائی ہے یہاں حضرت یہ میرے ہاتھ سے میں نے خود بنائی ہے تاکہ آپ اس کو پہنیں۔ حضرت نے لیا اس کو اور پہنا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی اچھی چادر ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو حضرت اندر گئے، تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ جو نبی کو پسند تھا آپ نے اس کو مانگ لیا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ مجھے پسند آ گئی، میں نے اس لیے مانگا کہ نبی کے بدن مبارک سے لگی ہے، برکت والی چیز ہو گئی، میں اپنا کفن بناؤں گا۔ اور حضرت یہ بات سن رہے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا کہ تو کیسے کفن بنائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریر رسول سے، یعنی نبی کی خاموشی سے یہ ثابت ہو گیا کہ کفن اپنی حیاتی میں بنانا جائز ہے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ حضرت نے وہ جو ہدیہ دیا تھا اس عورت نے، تو حضرت نے یوں جھک کر لیا بالتواضع، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھنا، اس لیے کہ اس میں محبت کی قدر ہوتی ہے، چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ہدیے میں اصل محبت ہے، چیز نہیں ہے۔ اور چونکہ عورتوں کا مزاج معمولی ہدیے میں غلط ہوتا ہے، اس نے کیا دیا، 200 روپے کا کپڑا دیا، ایسے تو اس سے اچھے تو ہم پہنتے، وہ بسکٹ دے دی، اور کیا دیا اس نے، 2 چاکلیٹ دے دی۔ یہ عورتوں کے جملے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی یا کوئی متعلق بکری کا کھر پیش کرے، کھر جس کو ہم پائے بولتے ہیں، اگر وہ کوئی پیش کرے تو اس کو بھی محبت سے قبول کر لینا، اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ اس میں خطاب خاص طور پر عورتوں کو کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تمہارا مزاج جو حقارت کا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہدیے میں قدر محبت کی ہوتی ہے، چیز کی نہیں ہوتی۔ لیکن لوگ چیز دیکھتے ہیں، محبت نہیں دیکھتے، حقیقت ہی کو نہیں سمجھا ہے نا، اس لیے اگر حقیقت سمجھتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ تو زمزم کے پانی سے قلب مبارک کو دھویا گیا، اور ایمان و حکمت کی باتوں کو آپ کے قلب پر ڈالا گیا، اور پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا۔
انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے وہ قطع ہوا نشان بھی دیکھا۔ اور پھر اب آگے سفر شروع ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ کو پہلے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ مسجد حرام جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ ہے، لوگ مسجد حرام اس کو سمجھتے ہیں، چاروں طرف بنی ہے نا اس کو مسجد حرام سمجھتے ہیں، یہ مسجد حرام نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ راتوں رات آپ کو لے گیا مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ تو نبی کے زمانے میں یہ چاروں طرف کی مسجد کہاں تھی؟ وہ تو صرف وہی کعبۃ اللہ تھا، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ مطاف تھا ریت اور کنکر اور پتھر کا، اور اس کے پڑوس میں سب کے مکانات تھے، سیدھے مکان تھے، یہ مسجد حرام تھی ہی نہیں۔ اس لیے مسجد حرام اصل کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے۔ ہاں ضمناً اب اس مسجد کو مسجد حرام لوگ کہہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل مسجد جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام۔ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک ایک سواری پر جس کو براق کہا جاتا ہے، بہت تیز رفتار سواری تھی، اس کی نگاہ جہاں پہنچتی تھی وہاں تک کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب وہ چلتا تھا جانور تو پہاڑ کے اوپر، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک بیچ میں پہاڑ بھی تھے، تو جب وہ یوں چڑھتا تھا تو پیچھے کے پاؤں اونچے ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے، اور جب نیچے اترتا تھا تو آگے کے پاؤں بلند لمبے ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے، اس لیے کہ محبوب آ رہا ہے۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات بتاؤں، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نبی جب معراج میں جا رہے ہیں تو براق آیا اور اس کے ذریعے سے آپ کو آنن فانن لے گئے، لیکن یہی نبی جب ہجرت کے موقع پر مکے سے مدینہ جا رہا ہے تو اسے چھپنا پڑا غار ثور میں، اپنے پیسوں سے اونٹنی خریدنی پڑی اور چھپتے چھپتے راستوں سے جانا پڑا۔ تو محبوب رب العالمین ہے، اس کو معراج کے اندر اگر براق کے ذریعے سے چند منٹوں میں پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر ہجرت کے موقع پر براق کے ذریعے سے چند منٹوں میں کیوں نہیں پہنچایا؟ سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ معراج کا سفر خداوندی مہمانی تھی اور ہجرت کا سفر تبلیغ کا تھا، تو اللہ نے اشارہ فرمایا میری مہمانی میں تو میں گاڑی بھیج رہا ہوں، لیکن دنیا کی دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہوگا تو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، تکلیف کے بغیر تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں بیٹھیں اور دشت ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 2-3 آدمیوں کو مل لیا اور کام بن گیا، مشورے میں بیٹھے اور مشورے پر کوئی عمل نہیں، مسجد والی جماعت میں بیٹھتے ہیں اور اس میں ہونے والی بحثوں پر کوئی عمل نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو عمل میں نہ لایا جائے۔ عمل میں لانا ضروری ہے۔ تو معراج کے موقع پر اشارہ فرمایا کہ یہ میری مہمانی ہے، میں میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں، تو میں آپ کے لیے گاڑی بھیج رہا ہوں، سواری بھیج رہا ہوں۔ اور ہجرت کا سفر یہ دعوت و تبلیغ کا سفر ہے، اس لیے کہ اب وہاں جانے کے بعد آپ کو دعوت کے ایک میدان میں اترنا ہے اور دعوت و تبلیغ میں مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے یہاں پر سواری نہیں بھیجی گئی۔ یہ بہت لطیف اشارہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھو، ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل عارضی ہوتا ہے، اثر دائمی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے
کہ اس کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، عمل عارضی ہے، اثر دائمی ہے۔ میں نے ابھی نماز پڑھ لی، 20 منٹ میں میری نماز پوری ہو گئی، یہ ٹیمپرری ایک عمل ہو گیا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں رب جو مجھے دینے والا ہے وہ دائمی ہے۔ اگر میری نماز اخلاص کے ساتھ رہی تو میری عشاء کی نماز کی بدولت مغفرت ہمیشہ رہے گی تعالیٰ کی طرف سے۔ روزہ عارضی ہے لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ دائمی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہجرت تو پوری کی 1 ہفتے میں، بس پوری ہو گئی، لیکن اس کا اثر اتنا دائمی ہے، اتنا دائمی ہے، اتنا دائمی ہے کہ حضرت عمر نے ابو بکر کو فرمایا کہ ابو بکر میں پوری زندگی کی نیکیاں تمہیں دے دوں، وہ جو رات میں تم نبی کو گود میں لے کر سوئے تھے بس وہ رات مجھے دے دیجیے، اس لیے کہ اس کا اثر جو ہے بہت دائمی ہے۔ تو عمل وقتی ہوتے ہیں، ٹیمپرری ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، اثر اس کا دائمی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت معراج کے لیے سواری میں اور تھی اور ہجرت کے لیے اور تھی۔ اور کسی نے بہت خوب بات لکھی ہے کہ دنیا میں انسان اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، مجھے جو محبوب ہو وہ میرا محبوب میں کسی کو کیوں دوں؟ مجھے کوئی قلم محبوب ہے میں نہیں دیتا، مجھے گھڑی محبوب ہے میں نہیں دوں گا۔ فرمایا کوئی انسان اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن رب العالمین نے اپنا محبوب اس امت کے حوالے کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی محبوبیت کا عالم خود اس کی معراج بتا رہی ہے کہ اس کی محبوبیت اللہ کے نزدیک کتنی زبردست ہے، کیا مقام تھا اس نبی کا۔ تو اتنا بڑا محبوب رب کا وہ امت کو دے دیا، لیکن ناقدرے ٹھہرے ہم کہ اللہ کے اس محبوب کی ہم نے قدر نہیں کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حالات سے دوچار ہے اور ہر اٹھنے والا چھوٹا سا بھی ہمیں آنکھیں بتاتا ہے۔ کاش یہ امت آج بھی سنت رسول پر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ نبوی پر آ جائے، قرآن پر آ جائے، دین پر آ جائے۔ اگر دین اور قرآن پر آ گئی تو انشاءاللہ تعالی حق تعالیٰ کی نصرت و مدد کا جو وعدہ ہے، لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ آیت دائمی ہے، وقتی نہیں ہے، قیامت تک کی آیت ہے۔ کمزور نہ بنو اور غمگین نہ ہو، قرآن ہے، کمزور نہ ہو اور غمگین نہ ہو، تم ہی لوگ بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو، ان کنتم مؤمنین۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے مسلمین اور مجرمین دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلمین کے ساتھ میری محبت کا معاملہ ہوگا اور وہ معاملہ میرے نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اَوَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ہاں اللہ سوال کر رہا ہے، اَوَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں میرے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے برابر کر دوں گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ شرط یہ ہے کہ مسلم میں شان اسلام پیدا ہو جائے۔ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو محبوب رب العالمین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ما بقایا باتیں اللہ نے توفیق دی، عمر دی تو اگلے مجلس میں ہم کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اور ابھی ایک فون بھی آیا تھا مہاراشٹر سے، ہم سے ملنے والے ہیں توصیف صاحب کر کے، ان کے والد صاحب کو کچھ کینسر بتایا گیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، کسی کے وہاں کینسر کا مرض ہے، کسی کے وہاں اور کوئی بیماریاں ہیں۔
اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت صحت عطا فرمائے۔ جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ اس میں 70 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا سفر کر کے صرف اس مجلس کے لیے آتے ہیں۔ مجھے آپ کی قدر ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کا ناقدرہ ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ برے ہیں، ضعیف ہے، پاؤں سے معذور ہیں، پھر بھی لڑکھڑاتے بھی آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مجھے آپ کی بیماریوں کے باوجود اس مجلس کی محبت کی قدر ہے مجھے، لیکن میں مجبور ہوں کہ ہر منگل کو میں مسافہ کروں تو بہت دیر ہو جاتی ہے، مسافے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، اور پھر صبح مجھے رات جا کر کے کتاب دیکھنا ہوتا ہے، صبح مجھے پڑھانا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں بہت معذور ہوں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 صاحبان نے مجھے کہا کہ حضرت آپ مسافہ کر لیا کیجئے۔ میں نے کہا کہ میں مسافے کا یہ مسئلہ ہے، ورنہ میں ہر ایک سے ہر منگل کو مسافہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب کے وہاں کثرت مسافے کا رواج نہیں تھا، کثرت سلام کا رواج تھا، یعنی بار بار مسافے کا رواج نہیں تھا، ہاں سلام کا بہت رواج تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی عمل، میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کرو گے تو اللہ تم میں محبت پیدا کر دے گا۔ فرمایا ضرور بتا دیجیے یا رسول اللہ۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کرو، ایک دوسرے کو ملے تو سلام کرو۔ مشکات کی روایت ہے کہ حضرت صحابہ یوں چلتے تھے ساتھ میں، اور بیچ میں درخت آ گیا، اس زمانے میں تو ایسے راستے تھے نہیں جو ابھی ہیں، تو درخت آ گیا، جھاڑی آ گئی، تو 1-2 صحابی ادھر سے چلے، 1-2 ادھر سے، پھر دوبارہ مل گئے، السلام علیکم، مسافہ نہیں، سلام علیکم۔ تو سلام کثرت سے، سلام میں برکت ہے، سلام میں محبت ہے، سلام دعا ہے، تو کثرت سے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیئات سے معافی عطا فرما، حسنات کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے متعلقین محبوبین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں توابین میں سے بنا، صالحین میں سے بنا، عابدین میں سے بنا، زاہدین میں سے بنا، متقین میں سے بنا۔ اے اللہ ہمیں منعم علیہم میں سے بنا، جن پر تیرا انعام ہوا ان میں سے ہمیں بنا دے۔ اے اللہ مغضوب علیہم میں سے نہ بنا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ ضالین میں سے نہ بنا جو گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ جن پر تیری لعنت اترتی ہے ملعونین میں سے نہ بنا۔ اے الہ العالمین اس مجمع کو اپنے دین کی نسبت پر قبول فرما لے، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ گھروں کی پریشانی تو ہی جانتا ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب کریم جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس بیماری کے زمانے میں ہم اپنے بے شمار لوگوں کو تیرے حوالے کر چکے ہیں جو من و مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آج وہ ہیں، ان کے اعمال ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، مولا ریاض الجنہ بنا۔ اے اللہ اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نسلوں کو دین پر قائم دائم فرمانا۔ اے اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط دوستیوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط راستوں سے، اے اللہ غلط تعلقات سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.